ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے، جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ ایک بوڑھے بیٹے کا حیران کن مقدمہ سعودی عرب کے شہر بریدہ کے لوگ اور عدالت دونوں کے لیے فیصلہ دشوار ہی نہیں دو بھر ہو گیا تھا۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض سے ایک روزنامہ نکلتا ہے۔ شہر ریاض ہی کی نسبت اس کا نام روزنامہ ریاض ہے۔ اخبار کے مطابق دو بھائیوں کے درمیان جھگڑے کا مقدمہ اس قدر سنگین صورت اختیار کر گیا کہ اس کا فیصلہ پنچایت میں نہیں ہو سکا، بلکہ مقدمہ ہائی کورٹ تک پہنچ گیا۔ دراصل یہ مقدمہ بالکل نرالی نوعیت کا تھا، اس لیے بہت سے عربی اخبارات نے اسے نمایاں سرخیوں کے ساتھ شائع کیا۔ ہم روزنامہ ریاض کے حوالے سے واقعے کا خلاصہ قارئین کرام کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اس کا نام حیزان تھا۔ سعودی عرب کے معروف شہر بریدہ سے 90 کلومیٹر کے فاصلے پر اسیاح نامی ایک بستی ہے۔ حیزان نامی بوڑھا اس بستی کا رہنے والا تھا۔ جب مقدمہ ہائی کورٹ پہنچا تو وہ بوڑھا شخص لوگوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی عدالت میں اس قدر رویا کہ اس کی آنسوؤں سے داڑھی بھیگ گئی۔ آخر کیوں؟ اس بوڑھے نے بھری عدالت میں لوگوں کے سامنے آنسو کیوں بہائے؟ کیا اس لیے کہ اس کے بیٹوں نے اس کے ساتھ ناروا سلوک کیا تھا؟ کیا اس لیے کہ زمین کے کسی مقدمے میں اس کی ہار ہونے والی تھی؟ یا اس لیے کہ اس کی بیوی نے اس عمر میں اس پر خلا کا مقدمہ دائر کر دیا تھا؟ جی نہیں، ان میں سے کوئی بھی وجہ نہیں تھی۔ دراصل وہ بھائی کے مقابلے میں اپنی ماں کا مقدمہ ہارنے کی وجہ سے تڑپ رہا تھا۔ اس ماں کا مقدمہ جس کے پاس پیتل کی ایک انگوٹھی کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ یہ بڑھیا اپنے بڑے بیٹے حیزان کے ساتھ رہتی تھی۔ حیزان اپنی ماں کے ساتھ انتہائی حسن سلوک سے پیش آتا اور جس قدر ممکن ہوتی ان کی خدمت کرتا۔ بوڑھی ماں بھی اس کے ساتھ خوش تھی۔ جب حیزان کی عمر زیادہ ہو گئی، ایک دن اس کا چھوٹا بھائی اس کے گھر آیا۔ وہ دوسرے شہر میں رہتا تھا۔ اس نے بڑے بھائی کے سامنے یہ تجویز رکھی کہ آج کے بعد ماں اس کے ساتھ رہے گی۔ اس نے اعلان کیا کہ وہ شہر سے ماں کو لے جانے کے لیے ہی آیا ہے۔ یہ بات حیزان کے لیے بہت تکلیف دہ تھی۔ وہ کہنے لگا، بھائی، اگرچہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور تم میرا بڑھاپا دیکھ کر یہ سمجھ رہے ہو کہ میں اپنی والدہ کی اچھی طرح خدمت نہیں کر سکوں گا، لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں آج بھی اپنی والدہ کی خدمت اسی طرح کرنے کے قابل ہوں جیسا کہ اس سے پہلے کرتا تھا۔ تمہیں میرے بارے میں غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں ہرگز گوارا نہیں کر سکتا کہ میری ماں میری آنکھوں سے اوجھل رہے۔ میں جیتے جی ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو میں زندگی بھر بے قرار رہوں گا۔ اس لیے مجھ پر احسان کرو اور ماں کو اپنے ساتھ شہر لے جانے کی کوشش نہ کرو۔ چھوٹے بھائی نے جواباً عرض کیا، بھائی جان، آپ طویل عرصے سے ماں کی خدمت کر رہے ہیں اور بلا شبہ آپ نے والدہ کی خدمت میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ جتنا ہو سکا آپ نے والدہ کی خدمت کی۔ اب آپ بوڑھے ہو چکے ہیں۔ ایسی صورت میں آپ خود اپنے بچوں کی خدمت کے محتاج ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ والدہ کو میرے ساتھ شہر جانے دیں۔ میں ابھی جوان ہوں، میرے بچے بھی دادی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ میری بیوی بھی ساس کی خدمت کرنا چاہتی ہے۔
اس لیے آپ ہمیں ماں کی خدمت کا موقع فراہم کریں۔ دونوں بھائیوں میں بحث ہوتی رہی۔ دونوں میں سے کوئی بھی اپنی ماں کو خود سے جدا کرنے پر راضی نہ تھا۔ دونوں ہی ماں کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے اصرار کر رہے تھے۔ ہر چند احسان بوڑھا ہو چکا تھا، مگر اسے ماں سے جدائی گوارا نہ تھی۔ دونوں بھائیوں کے درمیان بحث بڑھتی دیکھ کر پڑوس کے لوگوں نے معاملہ سلجھانے کی کوشش کی، لیکن لوگوں کو یہ دیکھ کر بہت حیرانی ہوئی کہ دونوں بھائیوں میں سے کوئی بھی ماں سے جدا رہنے پر تیار نہ تھا۔ دونوں اپنی اپنی دلیل سے ایک دوسرے کا مسکت جواب دے رہے تھے۔ جب یہ معاملہ حل نہ ہو سکا اور لوگوں کی جدوجہد بھی اس مقدمے کو حل کرنے سے قاصر رہی تو آخرکار یہ مقدمہ ہائی کورٹ پہنچ گیا۔ مقدمہ دونوں بھائیوں کی طرف سے دائر ہوا۔ جج کے پاس یہ مقدمہ پہنچا تو اسے بڑی حیرت ہوئی۔ اس نے اس کیس کو ہر اعتبار سے جانچا، دیکھا تولا اور پرکھا۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا کرے۔ پھر اس نے دونوں بھائیوں کو اپنے چیمبر میں بلایا اور یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ ان میں سے کوئی ایک بھائی اپنی ماں کو دوسرے بھائی کے پاس رکھنے پر راضی ہو جائے، مگر جج کی ساری کوششیں ناکام ثابت ہوئیں۔ دونوں بھائیوں میں سے کوئی بھی ماں کے دور ہونے پر راضی نہ تھا۔ جج کو جب کسی طرح بھی بات بنتی نظر نہ آئی تو اس نے بوڑھی ماں کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا۔ جج کا مقصد یہ تھا کہ وہ اس معاملے میں ماں کی رائے سے بھی آگاہ ہو جائے کہ آخر خود ماں کیا مرضی چاہتی ہے۔ وہ اپنے بڑے بیٹے احسان کے ساتھ رہنا چاہتی ہے یا چھوٹے بیٹے کے ساتھ جانا چاہتی ہے۔ جج کے حکم کے مطابق دونوں بھائیوں نے اپنی والدہ کو ایک ویل چیئر پر بٹھا کر عدالت میں پیش کیا۔ بڑھیا کا وزن کوئی 20 کلو گرام تھا۔ کیونکہ وہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی، اس کے جسم میں گوشت کی بجائے ہڈیاں ہی ہڈیاں باقی رہ گئی تھیں۔ عدالت حاضرین سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ چونکہ یہ اپنی نوعیت کا انوکھا مقدمہ تھا، اس لیے لوگ اس کا فیصلہ سننے کے لیے بےتاب تھے۔ عدالت میں دونوں بھائیوں نے مل کر ماں کو پیش کیا۔ جج کی ساری توجہ بوڑھی ماں کی طرف تھی۔ اس نے خاتون سے مخاطب ہو کر پوچھا، محترمہ، دونوں بیٹے تمہاری خدمت کے لیے تمہیں اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں۔ ان دونوں کی خواہش ہے کہ تمہاری خدمت کریں۔ ان میں سے کوئی بھی تم سے جدا ہونے کو تیار نہیں۔ میں نے لاکھ سمجھانے کی کوشش کی کہ کوئی ایک اپنی بات سے رجوع کر لے، مگر یہ دونوں اپنی بات اور دلیل پر قائم ہیں۔ مجھے اس مقدمے کا فیصلہ کرنے میں بڑی دشواری پیش آ رہی ہے۔ اب یہ فیصلہ میرے ہاتھ میں نہیں بلکہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ تم جو کہو گی میں اسی کی بنیاد پر فیصلہ کر دوں گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ تم خود بتاؤ کہ ان دونوں بیٹوں میں سے کس کے پاس رہنا چاہتی ہو۔ سچ تو یہ ہے کہ اس مقدمے کا فیصلہ جج کے لیے جتنا دشوار تھا، اس سے کہیں زیادہ ماں کے لیے بھی مشکل تھا۔ دونوں بیٹے اس کی آنکھوں کے تارے تھے۔ وہ ان دونوں ہی سے بے لوث محبت کرتی تھی اور ان دونوں ہی نے ماں کی خدمت میں بڑے خلوص کا ثبوت دیا تھا۔ ماں کو چپ لگ گئی۔ جج خاتون کے جواب کا شدت سے منتظر تھا۔ خاتون نے چند لمحے بعد زبان کھولی اور کہنے لگی، جج صاحب، میں کیا فیصلہ سناؤں؟ آپ نے اپنے فیصلے کا انحصار میرے جواب پر رکھا ہے۔ بھلا میں کیا اندیہ ظاہر کروں؟ میں تو ان دونوں کی ماں ہوں۔ یہ دونوں ہی میرے بچے ہیں۔ میری ایک آنکھ میرے بڑے بیٹے احسان کی طرف دیکھ رہی ہے اور دوسری آنکھ اس کے چھوٹے بھائی کی طرف۔ میں دوراہے پر حیران کھڑی ہوں۔ میرے لیے یہ فیصلہ مشکل ہے کہ میں کس راہ پر قدم بڑھاؤں۔ جج کے لیے اب یہ مقدمہ اور بھی پیچیدہ ہو گیا۔
اب اس کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ اپنی ثواب دید کے مطابق جو مناسب سمجھے وہ فیصلہ سنا دے۔ چنانچہ جج نے کافی سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ سنایا۔ حیضان نے ایک عرصے تک اپنی بوڑھی والدہ کی خدمت کی ہے اور اب وہ خود بھی بوڑھا ہو چلا ہے۔ اب وہ پہلے کی طرح تندرستی کے ساتھ اپنی ماں کی خدمت نہیں کر سکتا۔ اس کے مقابلے میں اس کا چھوٹا بھائی ابھی جوان ہے، اس کے پاس ماں کی خدمت کرنے کی صلاحیت بھی ہے۔ اس لیے عدالت یہ فیصلہ سناتی ہے کہ بوڑھی ماں اب اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ رہے، کیونکہ وہ اپنی والدہ کی بخیر و خوبی خدمت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ فیصلہ سننا تھا کہ حیضان کی چیخیں نکل گئیں، اس کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ وہ بھری عدالت میں سسکیاں بھر کر رونے لگا۔ وہ اپنے اوپر افسوس کر رہا تھا کہ آج میں بوڑھا ہو جانے کی وجہ سے اپنی ماں کی خدمت کرنے سے محروم کر دیا گیا ہوں۔ عدالت نے میرے خلاف فیصلہ صادر کیا ہے۔ کاش میں بوڑھا نہ ہوتا تاکہ اپنی والدہ کی زیادہ سے زیادہ خدمت کر کے اپنی خوشی مناتا۔ اس واقعے کو ذہن میں رکھیں اور اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو آپ کو کتنی ہی مائیں قسم پرسی کی حالت میں زندگی بسر کرتے نظر آئیں گی، جن کے کئی بیٹے ہیں۔ کچھ بیٹے پاس رہ کر بھی بد نصیبی کا شکار ہیں، وہ خدمت نہیں کر سکتے، اور کچھ کی بد نصیبی یہ ہے کہ وہ اپنی ماں سے دور ہیں، اور کچھ میرے جیسے بد نصیب بھی ہیں۔ ماں کی مثال تو ایک شمع جیسی ہے جو خود تو جلتی ہے لیکن اپنے ارد گرد روشنی پھیلاتی ہے۔ خدا را اس روشنی کی قدر کریں کہ اس سے پہلے بہت دیر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 میں فرماتے ہیں، اور تیرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا، نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا، بلکہ ان کے ساتھ ادب و احترام سے بات چیت کرنا۔ جزاک اللہ۔